بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے بھی وہ وہاں رہ کر کیا کرتی، کھجوریں چنتے پھرتے۔ مکہ کے اشرافیہ کو اپنے ان سوالوں کا جواب جلد ہی مل گیا۔ سالیہ سال کی تدقیق، ہراساں کرنے کی حربے، بائیکاٹ، پیروکار کی تکالیف اور آخر میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ اور اس یوں بے دخلی بلا آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہونا ہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش اشرافیہ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ان کے لیے اس نئے نظام میں جگہ بھی بنا لی تھی، مگر وہ کڑا وقت گزر چکا تھا۔ اب حالات یکسر مختلف تھے۔ اب ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ ہجرت پر مجبور کیے جانے اور اب جلا وطنی کے دن رات کی اذیت کے بعد برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اد تشدد کی حد آن پہنچی تھی، بلکہ اس سے تو شکست کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ اگر مکہ کے اشرافیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغیر پرامن زندگی کی توقع پال لی تھی تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ انہوں نے اب تک آپ علیہ السلام کو ہراساں کیا تھا، اب ہراساں ہونے کی باری ان کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کی اشرافیوں کو ہراساں کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، اسے غزیہ یا سریہ کہا جاتا ہے۔ غزیہ سے مراد چھاپا، یورش یا حملے کے ہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ واردات بدو خانہ بدوش قبائل کا تھا، جو قحط کے دنوں میں جب ان کے ریوڑ بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے تو گزر بسر کرنے کے لیے اسے اختیار کرتے تھے۔ بدو قبائل کے چست اور شریرے جوان مضبوط گھوڑوں اور توانا اونٹوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے اور بڑے تجارتی قافلوں میں دھاوا بول دیا کرتے۔ یہ حملے زیادہ تر تنگ گھاٹیوں میں اس وقت تک کیے جاتے تھے جب تک راستے کی دشوار گزاری اور تنگی کے باعث قافلے میں اونٹوں کی قطار نسبتاً لمبی ہو جاتی اور سب سے پیچھے چلنے والے اونٹ آسان نشانہ ہوتے تھے۔ یہ وارداتیں بدو قبائل کی طرز زندگی کا حصہ تھا، یعنی انہیں گزر بسر کرنے کے لیے صحرا پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اگر ان سخت دنوں میں جب صحرا کے پاس انہیں دینے کے لیے چارہ گاہوں میں گرچہ چارہ تو نہیں ہوتا تھا، مگر یہی صحرا انہیں مال اور دولت سے لدے تجارتی قافلوں سے مستفیض ہونے کا بھرپور موقع ضرور فراہم کر دیتا تھا۔ اس طرح یہ وارداتیں ان کی عادت نہیں بلکہ ضرورت تھی، اسی لیے عام طور پر بدوؤں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حملے کا خوف ہی کافی ہوا کرتا تھا، یعنی تجار پہلے ہی بدو سرداروں کے ساتھ معاملات طے کر لیتے تھے اور مذاکرات کے ذریعے طے شدہ ٹیکسال ادا کر کے صحرائی علاقے میں راہداری کے مخصوص حصوں میں قافلوں کی حفاظت کو یقینی بنا لیتے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں سردار کمزور واقع ہوتا، بدوؤں کے آپس میں تنازعات چل رہے ہوتے یا پھر اکا دکا جگہوں پر بدامنی کا دور دورہ ہوتا تو اس صورت میں راہداری کا یہ حصہ یقیناً باغیوں اور شریروں کی عامہ جگہ بن جاتا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔